بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے قیامت کا منظر پڑھا، قیامت کے بعد ہم نے ڈے آف ججمنٹ کا منظر پڑھا، اور ڈے آف ججمنٹ کے بعد جنت اور جہنم تک کا سفر کیا ہے۔ وہ دیر از اے برج کالڈ صراط اینڈ دس برج از اوور ہیل۔ یہ برج کس کے اوپر ہے؟ جہنم کے اوپر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اٹ از ایز تھن ایز اے ہیئر اینڈ ایز شارپ ایز اے سورڈ، یعنی کہ اتنا پتلا ہے جتنا آپ کا بال ہے، اور اتنی اس کی دھار تیز ہے اس برج کی کہ سورڈ کی طرح ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو، قرآن میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کو کراس کرنا پڑے گا۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو اس کو کراس نہ کرنا پڑے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی، اگر میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اس برج کے اوپر سے کراس نہیں کرنا پڑے گا، تو یہ میری اور آپ کی بھول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I would be the first one to cross it، میں پہلا انسان ہوں گا جو اس برج کو کراس کروں گا۔ then it will be my ummah، یہ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے میری امت کراس کرے گی۔ تو اور یہ اتنا مشکل برج ہے کہ یہ ڈپینڈ کرے، آپ کی کراسنگ جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گی کہ آپ کی ڈیڈز کیسی ہیں، نمبر 1۔ اور اس کے اندر 7 سٹاپس ہیں جہاں آپ کو 7 جگہ پہ سوال و جواب کا سامنا ہوگا۔ صراط کے برج کے اوپر 7 سٹاپس ہیں جہاں 7 کوسچننگ ہوں گی۔ اگر آپ یہ 7 کوسچنز پورے کرتے ہیں then you will only be able to pass this bridge۔ کئی لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا آسان ہوگا کہ وہ لائٹ کی طرح پاس کر جائیں گے، کئی لوگ اس کے اوپر کرال کرتے ہوئے بھی جائیں گے۔ اچھا، اس برج کے اوپر فیٹرز بھی ہیں، فیٹرز کا مطلب یہ کہ چینز بھی ہیں، تھورنز بھی ہیں، یعنی کہ کانٹے بھی ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہ بھی ہوتا ہے جو کرال کر رہا ہو وہ اس کا کوئی حصہ کانٹے کے ساتھ پھنس جائے۔ اگر اس کی ڈیڈ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو وہ اپنے آپ کو اس کانٹے سے ریلیز نہیں کرا سکے، یا اللہ کا حکم نہیں آئے گا جب تک۔ اور آپ اندازہ کریں کہ آپ اس برج کے اوپر سے گزر رہے ہیں، نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ آپ پریزنٹ ڈے میں جب نارتھ جاتے ہیں تو جب آپ اپنے لیفٹ سائڈ پہ کاکرم ہائی وے کے ایک کھائی دیکھتے ہیں، آپ کا سانس خشک نہیں ہوا ہوتا ڈرائیو کرتے ہوئے، یا ویسے بھی کوئی بندہ ساتھ بیٹھا ہو تو اس کا سانس خشک ہوا ہوتا ہے، اور آپ بڑی سیف روڈ پہ چل رہے ہیں۔ ابھی کاکرم ہائی وے جو پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ کیسی خطرناک ہائی وے ہوتی تھی۔ تو یہ تو دنیا کی ہائی ویز پہ ہمارا یہ حال ہے۔ تو اس میں جب نیچے آپ دیکھ رہے ہوگے لوگ جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں، اور آپ اس برج کو چل رہے ہو، you have to pass by it۔ there is no، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو آپ اس کو اوائڈ کر سکیں۔ you have to pass by this bridge and the question is کہ آپ اس کو یا تو جس لائک لائٹ پاس کریں گے، یا پھر آپ اس کو کرال کر کے پاس کریں گے، یا خدا نہ خواستہ کئی لوگ اس میں they will fall down۔ یہی 3 کیٹیگریز ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کئی لوگ جو لائٹ کی طرح پاس کر رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو دیکھیں، یہ صراط کراس کر کے اس سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے جب تک ان کی امت پوری نکل نہیں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم will wait for us، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور احسان ہے ہماری زندگیوں پہ، ہمارے اوپر، اور ہم ان کا کتنا کہاں مانتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے۔ سب سے بڑی امید آپ کو جب پتہ ہو کہ جب ایک بندہ آپ کو گائیڈ کرنے والا ہے وہ کھڑا ہو کسی بھی برج کی کراسنگ کے اوپر، تو آپ کو ایک امید ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجھے اینڈ تک پہنچا دے گا۔ یہاں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط کے اوپر کھڑے۔ اور جو لوگ لائٹ کی طرح پاس کرتے جائیں گے تو ان کے بارے میں فرشتے کیا کہتے رہیں گے؟ او لارڈ گیو دیم پیس، گیو دیم پیس، یعنی کہ ان کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہوں گے کہ یہ اتنا خوفناک برج ہے کہ اس کے اوپر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کراس کر کے آپ کو ادھر ویٹ کر کے دیکھ رہے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں جو حق پہ ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اسکریچ کے بغیر گزر جائیں گے، کئی ایسے لوگ ہیں جو کانٹوں میں پھنس جائیں گے، تھونز میں پھنس جائیں گے، کچھ چین ان کو پکڑ لے گی. یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی ڈیڈ سے. اور جو اللہ معاف کرے جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا، جن کے اوپر ہیمرنگ ہونی ہے، جن کی جو اللہ معاف کرے دوزخ میں گرنے والے ہیں، وہ اسی طرح نیچے گریں گے. سورت نمبر 79 آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر آتا ہے. جب اسرافیل کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ حضرت اسرافیل جب پہلا ٹرمپٹ بلو کریں گے تو کیا شروع ہوگی؟ قیامت شروع ہوگی. ایوری تھنگ بٹوین ارتھ اینڈ ہیون ول بی ڈسٹرائڈ. اور یہ ڈسٹرکشن آپ کو پتہ کیسی ہوگی، اس پہ ذکر ہو چکا قیامت کے اوپر. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا ٹرمپٹ، یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 79 آیت نمبر 6 میں اس ٹرمپٹ کا ذکر کیا ہوا ہے. اگر آپ اس کا ریفرنس دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد دوبارہ ایک ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا، وہ ریزریکشن کا ٹرمپٹ ہے، جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ قیامت اور ڈے آف ججمنٹ محشر میں کچھ فرق ہے. 40 کا فرق ہے، وہ دن ہے، سال ہیں یا مہینے ہیں، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہیں. وہ ٹرمپٹ جو دوبارہ بلو کیا جائے گا تو ریزریکشن ہوگی اور محشر کے لیے لوگ جمع ہونا شروع ہوں گے. اور اس کے بعد ہوگا کیا کہ قرآن میں ایک ورس ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہارا بک آف ریکارڈ ہے. if it is given to you in the right hand، اگر آپ کے رائٹ ہینڈ پہ دیا جاتا ہے تو you will be the most happiest person at that time. لیکن اور یہ گلیڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گلیڈ ٹائڈنگز ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے آپ کے لیے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ آپ کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جاتا ہے یا آپ کے بیک سے دیا جاتا ہے تو دیٹ از فار دا پنشمنٹ آف ہیل. یعنی کہ ایک رائٹ ہینڈ میں جس کو مل گیا وہ کامیاب ہو گیا اور اللہ نے اس کو گلیڈ ٹائڈنگز دے دی، یہ قرآن میں آتا ہے. اور جس کو لیفٹ ہینڈ میں ملا اس کے بارے میں کیا اللہ فرماتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ میں یا بیک سائڈ سے کہ یہ ہیل والے لوگ ہیں. اس لیے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں گا، ہاتھ پیچھے باندھ کے کھڑے مت ہوا کریں. یہ جہنمیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جہنمیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہوں گے کیونکہ اپنا اعمال نامہ چھپا رہے ہوں گے. لیکن کیا فائدہ؟ اب یہ جو بک ہے، یہ جو آپ کو دی جائے گی رائٹ یا لیفٹ میں، یہ کون سی بک ہے؟ یہ جو کرامن کاتبین میرے اور آپ کے لیفٹ اور رائٹ پہ بیٹھے ہیں نا اس وقت، جو اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کی بھی ریکارڈ میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے ایک ہی چیز اس میں لکھوا دی ہے، رائٹ والے سے بھی اور لیفٹ والے سے بھی. یہی کتاب آپ کے حوالے کی جائے گی قیامت کے محشر کے روز. اور اگر رائٹ والی بھاری ہوئی تو انشاءاللہ رائٹ ہینڈ میں، اور اگر لیفٹ والی خدا نخواستہ معاذ اللہ بھاری ہوئی تو پھر نعوذ باللہ وی آر ایٹ دا مرسی آف اللہ، پھر اللہ جو مرضی فیصلہ کرے. ریگارڈنگ دس یہ کتاب سورہ کاف میں آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتے ہیں یہ بک آف ڈیڈز جو ہے will be placed before them، گناہ گاروں کے سامنے رکھی جائے گی. اور اس کو کتاب کو دیکھ کے سورہ کاف آیت نمبر 49 میں یہ ذکر ہے، اس کتاب کو دیکھ کے کہیں گے what kind of a book is this، یہ کس قسم کی کتاب ہے؟ کوئی چھوٹی سے لے کے بڑی گناہ اس نے نہیں چھوڑا ہمارا. اگر رائی بھر گناہ ہم نے کیا تھا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اور اگر بڑے سے بڑا کیا تھا وہ بھی اس میں لکھا. what kind of book is this دیول سے، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ آؤٹ آف یہ بات کرتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، یہ کس قسم کی کتاب ہے، اور اس کو پڑھیں گے جب تو they will be scared what is written inside it. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے میرا اور آپ کا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ those bad people will be confronted on that day. سورہ کاف کی آیت میں آتا ہے. اور اللہ is not injust, اللہ does not do injustice to anyone. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اس دن انجسٹس نہیں ہونے دیں. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ صراط وہ برج ہے جس میں کیا ہے، آیت نمبر 71 سورہ مریم، جو سورہ مریم میں بھی ہم پڑھیں، ابھی آگے آ جائے گا اس کے اندر بھی، کہ ایوری ون ہیز ٹو پاس اوور اٹ سلولی اور سوئفٹلی ڈپینڈنگ اپون یور ایکٹس. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایوری ون ہیز ٹو پاس اوور اٹ. کوئی نہیں ہے جو صراط کے برج سے بچ سکے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کئی لوگ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں سب سے پہلا ہوں جو اس کو کراس کرے گا. برج کتنا تھن ہے میں نے آپ کو بتا دیا، ہیئر جتنا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. اور شارپ کتنا ہے، سوڈ جتنا، سوڈ کی دھار جتنا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم was the first to cross it and his ummah, and people will cross it, some will cross it swiftly if their deeds are good. اور اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 72 میں آتا ہے 71 میں یہ کہ یہ کمپلسری ہے ہر ایک کے لیے کراس کرنا. 72 میں آتا ہے کہ we will save those people who fear Allah. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 72 سورہ مریم میں، we will save the people who fear Allah and will leave the wrongdoers and they will fall into it on their knees. یعنی کہ ہیل میں گریں گے رانگ ڈوئرز اپنی کس کے مطابق، اپنے گھٹنوں کے ذریعے، کیونکہ آپ جب کرال کر کے چلنے کی کوشش کریں گے آپ گریں گے بھی گھٹنوں کی ذریعے. اب یہ قرآن کی آیات ہیں. سورہ کاف کی آیت میں نے آپ کو بتا دی 79 سورت کی 6 آیت بتا دی. اس کے بعد حدیث بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 the پلسرات برج کے اگر آپ نے ڈیٹیل پڑھنی ہے تو you can also do it yourself also. Hell is so ruthless کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جہنم اتنی خطرناک ہے. جب سب کراس کر جائیں گے تو جو جتنے نان بلیورز ہیں اس میں گر جائیں گے جب، تو ہیل سے پوچھا جائے گا کہ کیا فل ہو گئی ہو تم؟ تو ہیل آگے سے کیا کہے گی، از دیر اینی مور، کیا اور ہیں؟ میں تو ابھی خالی ہوں. ایسی روتھلیس چیز ہے یہ. مطلب کتنا انسان ہوگا جو اللہ کا نافرمان ہوگا، لیکن اس دن یہ ہیل اپنی اس انگارے پہ ہوگی کہ یہ انسان کو اللہ معاف کر ایکسٹریکٹ کرتی جائے گی. ٹیکن. یہ تو ہے پلسرات کا جی جو قرآن میں اور اس میں. اب 7 پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتایا تھے چیک پوائنٹس ہیں. پہلا چیک پوائنٹ پلسرات پہ جو آئے گا، صراط برج پہ، کہ what was your faith، کیا فیتھ تھا تمہارا. was اللہ رب العزت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ was your faith. if it was our faith, alhamdulillah, you will pass on this check post number 1. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ سوئفٹلی پاس کر جائیں گے، لیکن جو تھوڑے سے میرے جیسے ہوں گے اللہ معاف کرے، جن کے پاس صرف ایمان ہی ہے، تو وہ صرف یہ تو بتا دیں گے میرا کلمہ یہ تھا، لیکن جب میری ڈیڈز کی طرف دیکھا جائے گا تو وہ ایسی ہوں گی کہ شاید مجھے کرال کر کے اللہ نہ کرے اللہ کر سوئفٹلی پاس کروا دے، کیونکہ وہاں پہ جو منظر آنے والا ہے وہ میں اور آپ سگنیفائی نہیں کر سکتے. نہ میری زبان ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، نہ میری اوقات ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، لیکن مجھے بتاتے ہوئے نا آئی نو وٹ آئی فیل. اس کے اندر اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، اللہ نے آپ پہ رحمت کر دی، آپ کی ڈیڈز کام ہوئی، نیک ڈیڈز کام ہوئی، میں بھی آپ کو کوئی تھون پکڑ لے، میں بھی آپ کو کوئی چین جگڑ لے، اب اللہ کی رحمت ہے اس کے آگے، کہ اللہ کی رحمت آپ کو یہاں پہ
کیسے بچائے گی؟ تو اللہ کی رحمت ہی آپ کو بچائے گی، ورنہ بھائی کھڑے رہیں گے ادھر، پھنسے رہیں گے. دوسرا چیک پوائنٹ آئے گا، اٹ از صلاح، نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی جو پلر ہے فیتھ کے بعد وہ صلاح ہے. اف یو ہیو ناٹ فلفلڈ دس پلر، جس کا مفہوم ہے یو ہیو ڈسٹرائڈ یور ریلیجن، تم نے اپنے دین کو تباہ و برباد کر دی. یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، جو تم پہ فرض کیا گیا تھا وہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اس چیک پوائنٹ کو جس نے الحمدللہ، اس پہ ایک مثال دی جاتی ہے علماء کی طرف سے. سوئی دیکھیے نا، ہم تو سوئیاں روزانہ دیکھتے ہیں، نیڈلز، اس کے اندر ایک چھوٹی سی نکا ہوتا ہے. نکا مینز جو وہ اس کا جس کے اندر دھاگا ڈالتے ہیں. اف یو سی ہیل اور دا صراط برج فرام دیٹ آئی، اس اتنے سے اسپیس سے اگر آپ اس کو دیکھیں نا، تو آپ نماز سے پوری عمر اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے. ایسی خطرناک چیز ہے یہ. مطلب صرف اتنی ہی جگہ سے اگر آپ ہیل کو یا صراط برج کو دیکھ لیں. خیر، جس نے نماز پڑھی ہوگی، جس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کیے ہوں گے نماز کے، میری جیسی نماز جس کی ہوگی اس پہ تو اللہ ہی رحم کرے گا. تو لیکن جو ایسے اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ گزر جائیں گے اس چیک پوسٹ. سیکنڈ چیک پوسٹ وڈ بی، پھر تھرڈ چیک پوسٹ کیا ہے؟ وی گیو یو منی، ہم نے تمہیں پیسے دیے، ہم نے تمہیں اپنے رزق میں سے، اپنے خزانوں میں سے پیسے دیے. کیا تم نے لوگوں پہ خرچ کیا؟ کیا تم نے غریبوں پہ خرچ کیا؟ تم پریولیج تھے، تم نے کیا ان پریولیج پہ خرچ کیا؟ نہیں کیا ہوگا تو خدا نہ خواستہ زکوٰۃ جس نے نہیں دی، صدقات جس نے نہیں دیے، وہ ادھر پھنس جائے گا. یہ تھرڈ چیک پوائنٹ ہے. جس نے اپنی زکوٰۃ اب باقاعدگی سے ادا کی، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کے اندر بانٹا، وہ اس چیک پوسٹ کو کراس کر دے گا. یہ آپ کے فیتھ ہو گیا، صلاح ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی. 4 چیک پوسٹ جہاں آپ سے کوشچن کیا جائے گا، دیٹ از فاسٹنگ، روزہ. رمضان کے روزے رکھے تھے نہیں رکھے تھے، یا یہ کہ چھوڑ دیے تھے کہ میری ہمت نہیں ہے، میں نہیں رکھ سکتا. آج کل لوگ یہ بہانے بھی بناتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں آج کل کے زمانے میں جو روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پہ سوال کیا جائے گا، اگین میرا روزہ، اگین میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا روزہ جس طرح کا ہے ابھی بھی ہے، فاقہ ہی ہوتا ہے، بل قسم سے فاقہ ہی ہوتا ہے. اور پتہ نہیں اللہ کی رحمت سے یہ چیک پوسٹ بھی کلیئر ہوگی. 5ویں پوزیشن پہ آتی ہے پلگرمیج. یہ سارے آپ کے پلرز ہیں، اسلام کے بیسک پلرز ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، میں نے تمہیں اچھی ہیلتھ دی تھی، تم حج پہ کیوں نہیں آئے؟ وائی ڈونٹ یو کم ٹو حج؟ یا تو چلو پیسے نہیں تھے یا ہیلتھ اچھی نہیں تھی، لیکن سب کچھ تھا تو حج کیوں نہیں کیا؟ تو جس نے کیا ہوگا الحمدللہ وہ اس چیک پوسٹ کو کراس کر جائے گا، اور جس نے نہیں کیا ہوگا پھنس جائے. پیسے ہوتے ہوئے اگر وہ مسلمان ہے اور وہ حج نہیں کرتا، فرض پورا نہیں کرتا، تو پھنس گیا. 6th چیک پوائنٹ، تمہارے ساتھ ہم نے کچھ لوگوں کو رشتہ دار بنایا تھا. یہ آ گیا وہ پوائنٹ جو حضرت ابراہیم کے بارے میں پڑھے تھے. تمہارے ساتھ ہم نے کچھ لوگوں کو رشتہ دار بنایا تھا، ان کے حقوق ادا کیے نہیں کیے. لوگوں کے حقوق ادا کیے نہیں کیے. صرف رشتہ داروں کے حقوق نہیں، مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حقوق ہیں. سلام کرو تو جواب دو، چھینک مارے تو وہ الحمدللہ کہے، تم یرحمک اللہ کہو، یا اگر عورت ہے تو یرحمک اللہ کا، جو بھی ہے. اس طرح اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو. یہ حقوق تھے مسلمانوں کے جو آج ہمیں پتہ ہی نہیں. اس کے بعد اگر آپ نے حقوق پورے کیے ہوئے، یا یہاں پہ ٹیسٹ بڑا سویر ہے. یہ 6 چیک پوسٹ، پہلی تو حقوق اللہ کی چیک پوسٹ تھی، یہاں پہ حقوق العباد کی چیک پوسٹ آ گئی.
اب حقوق العباد کی چیک پوسٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کا حق معاف نہ کیا ہوا، اس دن کسی کے پیسے مارے ہوئے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا، کسی کے پیچھے غیبت کی ہوئی ہو، وہ ادھر پھنسے گا بندہ. مطلب کہ یٹ سو کلوز یٹ سو فار، مطلب ایک چیک پوسٹ ہے اس کے بعد اور اس کے دیر از جنہ آفٹر دیٹ. 6 پہ اگر آپ کے آقا خدا نہ خاصا پھنس گئے، کسی کو دھوکہ دیا ہوا، کسی کے ساتھ کسی کی غیبت کی ہو، کسی کی چغلی کی ہو، کسی کے پیچھے اس کی برائی کی ہو، کسی پہ تہمت لگائی ہو، you will be caught at this point. Me and you will be caught at this point. یہاں پہ اس کی غیبت کو، چغلی کو ہم اتنا آسان لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ پلسرات پہ اس کا سوال ہونا ہے میرے بھائی. اور جو دھوکہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ انسان تو کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. جو آپ سے ان سوالوں کے لیے جواب لینے کے لیے کھڑے ہیں. 6 چیک پوسٹ پہ آپ سے یہ سوال کیا جائے گا، کیا کیا تھا حقوق کا. اس کے بعد دا لاسٹ، اگر یہ بھی پاس انسان کر گیا، کلینلینس، دا 7th چیک پوسٹ، کیونکہ اب آپ جنت کے بالکل پاس پہنچ گئے. تو کلینلینس، کیا تم نے اپنے اندر صفائی رکھی تھی؟ کیا تم نے روحانی طور پہ اور اسپرچولی، اوپر سے بندہ بڑا صاف لگے اندر سے گندا ہو، کیا فائدہ؟ ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتے. اوپر سے اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے ہیں. تو بندے کو اوپر سے بھی اچھا لگنا چاہیے اور اندر سے زیادہ اچھا لگنا چاہیے. اگر اندر سے اچھا لگے گا تو باہر اس کی وہ خوبصورتی اور زیادہ نکھر کے آئے گی. آپ اس سے پسند کریں گے بات کرنا، یہ بھی ایک نشانی ہے، ایک اچھے انسان کی نشانی ہے. یو لائک ہز کمپنی. کئی دفعہ بندہ بڑے برے لوگوں کی کمپنی بھی پسند کرنا نعوذ باللہ کرتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جنرلی اگر آپ بیٹھیں اور آپ سین آدمی ہیں، سین کا مطلب یہ کہ آپ عقل مند انف ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کون بندہ کس طرح کی بات کرتا ہے، آپ اس کی کمپنی پسند کرتے ہیں، آپ اس کی شکل دیکھ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے. مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ نے کیا بتائی کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ یاد آتا ہے. تو یہ انر کلیننس کی وجہ سے ہے. باہر بھی آپ نے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے. یہ نہیں کہ اپنے آپ، مطلب کہ اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دیے تو آپ اچھے کپڑے پہنیں، اپنا خوشبو اچھی لگائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے بھی خوبصورت دکھتے تھے، اندر سے بھی خوبصورت تھے، کیا مطلب کہ ہر طرح سے حسین و جمیل تھے. تو اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، استطاعت کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن یا عید کے دن کوئی نئے کپڑے سلواتے نہیں تھے، لیکن اپنے بیسٹ جوڑا پہنتے تھے جو ان کے پاس اویلیبل ہوتا تھا. تو کلینلینس وڈ بی آسکڈ ہیئر. یہاں پہ آ کے 7th سٹاپ ہے، اس پہ کلینلینس کے بارے میں سوال ہوگا. اور اگر آپ اور میں یہ پارٹ پاس کر گئے تو پھر دا جنہ، دا گلیڈ ٹائڈنگز آف اللہ، رحمت آف اللہ، جنت آپ کے سامنے ہوگی، دروازہ آپ کے سامنے ہوگا. لیکن یہ 7 سوالات، پلسرات کے اوپر سے گزرنا. کئی لوگ پلسرات کے اوپر سے گزر کے کہیں گے ہیو وی کراسڈ دا برج، ہم نے کراس کر لیا ہے، ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا نیچے. جو لوگ سوئفٹلی کراس کر رہے ہوں گے تیزی سے، ایز فاسٹ ایز اے لائٹ. تو فرشتے ان کو کہیں گے تم کراس کر آئے، اللہ تعالیٰ نے اس جہنم پہ تمہارے لیے پردہ ڈال دیا، تمہیں نظر ہی نہیں آئی وہ جہنم. تو یاد رکھیے گا 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک سوئفٹلی جو کراس کریں گے، ایک وہ لوگ ہیں جو کرال کر کے آہستہ 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 آہستہ، اور تیسرے وہ ہیں جو they will not be able to cross, they will be an eventual failure. اور وہ سیدھا جا کے نیز کے، قرآن کے مطابق نیز کے بل جہنم میں گریں گے. اللہ تعالیٰ ان میں سے بچائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس فیت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ لے کے جائے اور خاتمہ بالخیر کرے. اور اس کے بعد یہ ساری ڈیڈز ہیں جو جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. ابھی 7 چیک پوائنٹس ہیں، اگر ہم ان کا خاص خیال رکھتے ہیں تو یہ پورا اسلام ہے تقریباً. حقوق اللہ اس میں سارے آ گئے، حقوق العباد سارے آ گئے، اپنی پرسنل کلینلینس ہو گئی، ہر چیز آ گئی اس میں.
تو یہ 7 چیک پوائنٹس جو ہیں، جیسے ایک چیک پوسٹ پہ آج کے زمانے میں اگر پولیس یا کوئی ہمیں روکتا ہے تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سچی بتائیں. ضرور ہوتی ہے کہ یار یہ پتہ نہیں سے مجھے کیوں روکا ہے. تو میرے بھائی اس دن اللہ کی پولیس وہاں کھڑی ہوگی. وہ پولیس نہ رشوت پہ بکتی ہے نہ کسی اور چیز پہ. اس کو آپ چکمہ نہیں دے سکیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس برج کے اوپر سے خیریت سے کراس کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد جنت اور جہنم ہے. کہ جہنم میں کیا ہے؟ جہنم کے 7 لیولز ہیں. اس کے بارے میں ذکر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو دوبارہ کریں گے. لیکن یہ ایک پوائنٹ تھا جہاں آپ نے معاشر سے لے کے ان دو اپنی ڈیسٹینی تک پہنچنا ہے. And this bridge has to be crossed eventually. And according to قرآن جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہر ایک نے کراس کرنا ہے تو ہر ایک نے کراس کرنا ہے. بات ختم ہو گئی. میں نے اور آپ نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے تیاری کرنی ہے اس کی. اور یہ دنیا ہے، یہ ٹائم جس کی تیاری کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق. جزاک اللہ خیر.